جس طرح مال کی زکوٰۃ ادا کرنا لازمی ہے، اسی طرح جو کھیتی ہے اس کھیتی کے حصول پر عشر ادا کرنا یہ بھی لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ، کھیتی کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو۔ اب کھیتی کا حق کیا ہے؟ مفسرین بالخصوص حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد ہے کھیتی کا عشر ادا کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا، کنز العمال میں ہے کہ ہر وہ شے جسے زمین نکالے، یعنی جو تم نفع حاصل کرنے کے لیے زمین سے چیز حاصل کرتے ہو، نبی پاک نے فرمایا اس کا عشر یا نصف عشر ادا کرو۔ دوسری حدیث پاک صحیح مسلم میں ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ جس زمین کو آسمان کا پانی سیراب کرے تو اس زمین میں عشر واجب ہے، اور جس زمین کو اونٹ سیراب کرے تو اس میں نصف عشر واجب ہے۔ لہٰذا یہ احادیث مبارکہ اور قرآن مجید کی آیت عشر کے واجب ہونے پر دلالت کرتی ہیں، تو عشر ادا کرنا یہ لازمی ہے، اگر کوئی ادا نہیں کرتا تو وہ گنہگار ہوگا۔ اب یہ عشر اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عشر کا مطلب ہے 10واں حصہ، تو جس زمین کو آسمان کا پانی سیراب کرے تو اس میں 10واں حصہ لازم ہے، اور جو ٹیوب ویل یا نہری پانی یا اسی طرح اونٹوں کے ذریعے سیراب کی جائے اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ لازم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے فرمان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ زمینیں جو آسمان کے پانی سے سیراب ہوں یا ندی، نالے یا چشمے، ان سے جو زمینیں سیراب کی جائیں، یعنی بغیر قیمت کے جن زمینوں کو پانی لگتا ہے ان میں عشر واجب ہے، یعنی 10واں حصہ، اور وہ زمینیں کہ جو ٹیوب ویل کے ذریعے یا پھر قیمت ادا کر کے جن کو پانی لگایا جاتا ہے ان میں نصف عشر واجب ہے۔ نصف عشر کا مطلب یہ ہے کہ سادہ لفظوں میں اگر 20 بوریاں ہوں تو ان میں 1 بوری عشر واجب ہے، اور عشر کا مطلب کیا ہے؟ 10 بوریاں ہوں تو ان میں 1 بوری عشر واجب ہے، تو 20ویں حصے سے اور 10ویں حصے سے یہ مراد ہے۔ تو چونکہ ہمارے ہاں عموماً جو زمینیں ہیں تو ان میں پیسہ لگا کر ڈیزل کے ذریعے یا نہری پانی بھی ہے تو اس کا ٹیکس ادا کر کے زمینوں کو سیراب کیا جاتا ہے، لہٰذا ہمارے ہاں جو زمینیں ہیں ان میں نصف عشر واجب ہوگا۔ اور یہ یاد رہے کہ اخراجات نکالنے کے بعد عشر لازم نہیں ہوگا، بلکہ جب آپ کی فصل وہ تیار ہو جائے گی، آپ کی گندم تیار ہو جائے گی، اور جب اس کو نکال لیا جائے گا تو پوری پیداوار پر آپ نے عشر یا نصف عشر ادا کرنا ہے۔ یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کٹائی والے کی گندم بھی نکال دی، اسی طرح آپ نے تھریشر والے کی گندم بھی نکال دی، اس کے بعد آپ نے جناب پانی کا جو خرچ ہوا یا کھاد کا جو خرچ ہوا وہ بھی نکال دیا اور پھر عشر ادا کیا، ایسا نہیں ہے۔ مکمل جو پیداوار ہوگی اس کا 20واں یا 10واں حصہ آپ نے عشر ادا کرنا ہے اخراجات نکالنے سے پہلے۔ ہاں بعض اخراجات فصل تیار ہونے کے بعد بن جاتے ہیں، مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں غریبوں کا بھلا ہو، لہٰذا اس پیداوار کو فلاں منڈی میں فروخت کیا جائے۔ اب آپ یہاں سے وہ گندم اٹھا کر، وہ اناج اٹھا کر فلاں منڈی میں لے جاتے ہیں، اس کی پیکنگ وغیرہ کرتے ہیں، تو یہ اخراجات آپ نکال سکتے ہیں، کیونکہ یہ فصل تیار ہونے کے بعد کے اخراجات ہیں، اسے نکالا جا سکتا ہے۔ بقیہ اس سے پہلے کے جو اخراجات ہیں وہ عشر میں سے آپ نہیں نکال سکتے۔ اسی وجہ سے تو عشر اور نصف عشر ہے نا، کہ اگر آپ کے اخراجات ہو رہے ہیں تو شریعت نے تخفیف کی ہے، نصف عشر ادا کریں گے، اور اگر اخراجات نہیں ہو رہے تو پھر شریعت کہتی ہے کہ آپ مکمل عشر ادا کریں گے۔